الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں کربلا کے بعد کے واقعات کو مختصر میں بیان کرنے والا ہوں۔ کربلا کے واقعے کے بعد یزید مدینہ شریف پر بھی حملہ کرایا اور مکہ شریف پر بھی حملہ کرایا، یہاں تک کہ 10,000 سے زائد بے گناہ لوگوں کو قتل کرایا، جس میں صحابہ بھی شامل تھے اور تابعین بھی شامل تھے۔ یزید 3 سال 7 مہینے تک حکومت کیا، اس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ 3 برس 7 مہینے تک۔ اور یزید کو جب موت آئی تو ایسی بری موت آئی کہ جس وقت وہ مرا اس کے تکیے کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور ایک مشکیزہ رکھا ہوا تھا جو شراب سے بھرا ہوا تھا۔ یزید کی موت کے بعد شام اور مصر کے لوگوں نے ان کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ یزید کا بیٹا معاویہ اگرچہ یہ یزید کا بیٹا تھا، لیکن یہ بڑا سلجھا ہوا آدمی تھا۔ اپنے باپ کی بری عادتوں سے یہ نفرت کیا کرتا تھا۔ معاویہ بن یزید یہ جب تخت پر بیٹھا تو حکومت میں کچھ بھی رد و بدل نہیں کیا، جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیا۔ 2 سے 3 مہینے تک یہ حاکم رہا، اس کے بعد 21 برس کی عمر میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب شام و مصر کے لوگ بھی اور پورے عرب کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ جب سب کے سب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تو مروان کچھ خفیہ سازشوں کے ذریعے شام اور مصر پر قبضہ جما لیا۔ شام اور مصر پر قبضہ جما لیا۔ جب یہ مروان مرا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنایا۔ یہ عبد الملک جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ سب بیٹے پیدا کرتا ہے لیکن مروان نے باپ پیدا کیا ہے، یعنی عبد الملک بہت بڑا عابد و زاہد، فقیہ اور قرآن و حدیث کا جاننے والا تھا۔ اتنا بڑا عابد تھا کہ مدینہ شریف کے عابدوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، لیکن جب یہ تخت پر بیٹھا تو بڑا بد کردار ہو گیا، بد عمل کرنے لگا۔ ایک صحابیہ جن کا نام حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے،
ان کے پاس یہ عبد الملک اکثر و بیشتر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا عبد الملک سے کہتی ہے کہ اے عبد الملک، تم عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ شراب خور بھی ہو گئے ہو، ایسا میں نے سنا ہے کہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تم شراب خور بھی ہو گئے ہو۔ تو عبد الملک کہتا ہے کہ صرف شراب خور ہی نہیں ہوا ہوں، میں خون خوار بھی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ تخت پر بیٹھا تو خون خوار ہو گیا۔ اسی عبد الملک کے زمانہ حکومت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ تو مختار بن عبید ثقفی نے کہا کہ میں ان لوگوں کو زمین پر چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا جو بھی حسین پاک کے مقابلے میں کربلا گیا ہے۔ میں ان میں سے کسی کو بھی زمین پر چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ مختار بن عبید ثقفی نے لوگوں سے پتہ پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ وہ کون ہیں کہ جو مقابلہ حسین کے لیے کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کیا، سولی پر چڑھانا شروع کیا۔ مختار بن عبید ثقفی ایک دن کہتا ہے کہ میں کل ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل ہونے پر تمام مومنین، ملائکہ و مقربین خوش ہو جائیں گے۔ ایک شخص سمجھ جاتا ہے کہ کل عمرو بن سعد قتل کیا جائے گا۔ ابن سعد جو 22,000 لشکر جرار کا سپہ سالار تھا کربلا کے میدان میں، وہ قتل کیا جائے گا۔ وہ شخص کسی ذریعے ابن سعد کو یہ خبر بھجواتا ہے کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو ورنہ تم کل جو ہے قتل کر دیے جاؤ گے۔ ابن سعد کہتا ہے نہیں، مختار مجھے قتل نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا چاہنے والا ہے۔ کل ہو کر مختار اپنے کوتوال سے کہتا ہے کہ جاؤ ابن سعد کو پکڑ کے لاؤ۔ سپاہیوں کے ساتھ مختار کا کوتوال ابن سعد کے پاس جاتا ہے۔ ابن سعد خود آنے سے انکار کر دیتا ہے، اپنے بیٹے حفص کو بھیجتا ہے۔ جب عمرو بن سعد کا بیٹا حفص مختار کے دربار میں آتا ہے تو مختار اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو حفص کہتا ہے کہ میرا باپ خلوت نشی ہو گیا ہے، گوشہ نشی ہو گیا ہے، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو مختار کہتا ہے کہ اب وہ خلوت نشی ہو رہا ہے، خلوت نشی تو اسے اس دن ہونا چاہیے جس دن وہ کربلا کے میدان میں حسین پاک کا خون بہانے گیا تھا، اس دن اسے خلوت نشی یا گوشہ نشی ہونا چاہیے تھا۔ پھر مختار اپنے کوتوال سے کہتا ہے کہ جاؤ اور ابن سعد کا سر کاٹ کر لاؤ۔ ان کے کوتوال چند سپاہیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ابن سعد کا سر کاٹ کر لاتے ہیں اور مختار کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مختار حفص سے کہتا ہے اسے پہچانتے ہو؟ یہ کس کا سر ہے؟ تو حفص کہتا ہے یہ میرے باپ کا سر ہے۔ اس کے بعد زارو قطار رونے لگتا ہے، کہتا ہے اب اس کے بعد
میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، میرا باپ قتل کر دیا گیا۔ تو مختار کہتا ہے صحیح بول رہا ہے تو، یقیناً اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ مختار کہتا ہے حفص سے اور تمامی لوگوں سے کہ سنو، میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تم یا تمہارا باپ حسین پاک کے گھر کے کسی افراد کی طرح نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے باپ کا سر حسین پاک کے سر کا بدلہ ہے، اور تیرا سر علی اکبر کے سر کا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مختار حفص کو بھی قتل کروا دیتا ہے۔ پھر ایک دن مختار اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ وہ خولی بن یزید ہے جنہوں نے حسین پاک کے سر پاک کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ جب سپاہی پہنچتے ہیں خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جب اسے یہ آہٹ محسوس ہو جاتی ہے کہ میں اب گرفتار کر لیا جاؤں گا، تو خولی بن یزید ایک بڑے ٹوکرا کے نیچے گھر کے کونے میں چھپ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر سپاہی تجھ سے یہ پوچھے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے تو تم لا علمی کا اظہار کر دینا، تم یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ جب سپاہی آئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، تو بیوی چونکہ اپنے شوہر سے اس وقت سے نفرت کرنے لگی تھی جب وہ حسین پاک کا سر لے کر آیا تھا، اس وقت سے بیوی ان کی نفرت کرنے لگی تھی، تو زبان سے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ زبان سے انکار کیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے، فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے۔ مختار کے سپاہی گئے، ٹکڑا ہٹایا تو دیکھا زمین پکڑ کر چپکا ہوا ہے۔ خولی بن یزید کو سپاہی لے کر آ رہے تھے کہ مختار سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے، راستے میں دیکھا تو مختار آگ بگولا ہو گیا۔ بیچ چوراہے پر مختار نے خولی بن یزید کو قتل کرایا اور پھر اس کی لاش کو جلوایا، جب تک لاش جل کر راکھ نہ بن گئی مختار وہاں سے ہٹا نہیں۔ سبحان اللہ، ایسا آگ بگولا ہو گیا تھا مختار۔ چن چن کر مختار بن عبید ثقفی ایک ایک کو قتل کروا رہا تھا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد جن کے حکم پر کربلا کے میدان میں حسین پاک اور ان کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے لوگ چن چن کر قتل کیے جا رہے ہیں، سولی پر لٹکائے جا رہے ہیں، تو وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہوا۔ 30,000 کی فوج لے کر مقابلے کے لیے اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک فوج لے کر بھیجا۔ 67 ہجری ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، دریائے فرات کے کنارے موصل سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ ہوئی۔ صبح سے شام تک جنگ ہوئی، قریب تھا کہ سورج ڈوب جاتا اس سے پہلے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کو فتح یابی ہوئی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد یہ لوگ بھاگنا شروع کیے تو ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ سنو میرے ساتھیوں، فوج مخالف میں سے
جو بھی پکڑائے اسے زندہ مت چھوڑنا، اسے ذبح کر دینا۔ اسی افراتفری میں عبید اللہ ابن زیاد بھی پکڑاتا ہے اور وہ بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان تمامی لوگوں کا سر کاٹ کر کوفہ کے اسی دارالعمارت میں بھیجا جاتا ہے، اسی گورنر ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے جس میں 6 سال پہلے حسین پاک اور ان کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر بھیجا گیا تھا۔ مختار ہو بہو اسی نقشے سے گورنر ہاؤس کو سجواتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور اسی جگہ پر جہاں پر 6 سال پہلے حسین پاک کا سر رکھ کر جشن منایا گیا تھا، وہیں پر عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھ کر اپنے لوگوں سے مختار کہتا ہے کہ جشن مناؤ۔ اور یہ دیکھو کہ ابھی محض 6 سال ہی گزرے ہیں، لیکن جس طرح اس نے حسین پاک کو اور ان کے ساتھیوں کو ذبح کرایا تھا، ہو بہو اسی اسٹائل میں آج یہ بھی قتل کیا گیا، ان کے ساتھی بھی مارے گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ محض 6 سال میں ہی کیسا سبق مل گیا ان لوگوں کو جو حسین پاک کے مقابلہ میں گئے تھے۔ ترمذی کی روایت کہتی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے سرداروں کا سر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تو اچانک ایک سانپ نمودار ہوا جو تمام سروں پر پھرا۔ جب وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سر پر پہنچا تو اس کی ناک سے گھسا اور اس کے منہ سے نکلا، ایسا وہ 3 مرتبہ کیا۔ گویا ایک جھلک مل رہی ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے اور حشر میں کیا ہونے والا ہے۔ خصائص کبریٰ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے پاس وحی بھیجی کہ اے محبوب، میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 لوگوں کو مارا، اور آپ کے نواسے کے عوض 70,000 یعنی 1,40,000 لوگوں کو ماروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں صرف 22,000 لوگ گئے تھے، 1,40,000 لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے لوگ کربلا کے میدان میں حسین پاک کے مقابلے میں گئے تھے وہ سب تو مجرم ہوئے ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی مجرم ہوئے جو قتل حسین پر راضی تھے، قتل حسین پر خوش ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ کربلا کے میدان میں نہیں گئے تھے، لیکن جو قتل حسین پر خوش ہوئے تھے وہ بھی مجرم ہوئے۔ اس لیے جو سزا جانے والے کی ہوئی وہی سزا قتل حسین پر خوش ہونے والے لوگوں کی بھی ہوئی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی گناہ ہوتا ہو اور جو شخص وہاں موجود ہو لیکن اس گناہ کو برا سمجھتا ہو تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، اور جو شخص وہاں موجود نہیں ہو لیکن اس گناہ کو اچھا سمجھتا ہو تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو وہاں پر موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 1,40,000 کو جو مارا جا رہا ہے وہ اس لیے مارا جا رہا ہے کہ 22,000 کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مالی مدد کی، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قتل حسین پر خوش بھی ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مروایا، پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ بن صفا کے ہاتھوں مروایا، اور بہت سارے لوگوں کو
بڑی بڑی مصیبتوں اور آفتوں میں مبتلا کر کے مارا۔ اس طرح رب قدیر نے 1,40,000 لوگوں کو قتل حسین کے بدلے مارا۔ یہ مختار کام تو بڑا اچھا کیا، لیکن بعد میں بڑا مغرور ہو گیا۔ یہ دعویٰ نبوت کرنے لگا۔ حسین پاک کے قاتلوں کو تو چن چن کے مروایا یہ، لیکن اس کے بعد یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ جب مختار مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج بھیجا، اور ان کی فوج آ کر اسے بھی، مختار کو بھی، رمضان شریف کے مہینے میں 67 ہجری میں اسے بھی قتل کر دیا۔ کام اچھا کیا تھا، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا دعوی نبوت کرنے کے عوض، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج آ کر اسے بھی قتل کر دیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ظلم کرنے والا زیادہ دن تک اپنی حکومت نہیں چلا پاتا ہے، زیادہ دنوں تک اپنا راج نہیں کر پاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں ظلم کیا گیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ملا؟ زیادہ دنوں تک وہ بھی باقی نہیں رہا۔ اس سے ہم سبوں کو یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی پر ستم نہ ڈھائیں، الفت و محبت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے، حق والوں کے حق کو پہچانے اور ان کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ رہے۔ رب قدیر ہم سبوں کو الفت و محبت کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم و ستم ڈھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔